لیکن یہ لیبل والا جو پلوٹنگ ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے جو یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ یہ پلوٹنگ جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا، وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے۔ کس کے بارے میں کہا اور یہ؟ آج مسجد درود و سلام جو آپ مسجد میں جمعے میں پڑھتے ہو، محفلوں میں پڑھتے ہو، میلاد میں پڑھتے ہو، فجر میں پڑھتے ہو، اس کے بارے میں ان کی رائے ہے۔ اور مثال دے رہا ہے وہ خبیر، اس کو گو گوبر کی جب تک بات نہ کرے اس کو منہ میں مزہ نہیں آتا۔ اس کی زیادہ تر آپ تقریریں نیٹ پر جب بھی سنو گے تو پاخانے کی بہت بات کرتا ہے۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، وہ چرخین کر کے ایک شخص گزرا ہے، نام سنا ہے آپ نے؟ چرخین شاعر تھا وہ، اس کی عادت تھی کہ جب تک پاخانے کی بات نہ کرے وہ شعر شاعری ہوتی تھی۔ یہ اسی کی نسل کے لوگ ہیں، اصل میں ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے۔ ایک مرتبہ ایک بڑا ترائی مشاعرہ رکھا گیا، ترائی مشاعرہ ہے کہ اس میں ایک مصرع دے دیا جاتا ہے کہ بھائی بس اسی مصرے کے آپ پابند ہیں، اسی پر آپ کو شعر کہنا ہے، اپنی مرضی سے آپ کہہ نہیں سکتے۔ تو ایک مشاعرہ ہوا اور چرکین صاحب کو بلایا اور کہا آج تو ایسا جملہ ہے، ایسا مصرع ہے کہ چرکین صاحب پخانے اور گو کی پیشاب کی بات کر ہی نہیں سکتے، مگر چرکین صاحب بھی اپنی فطرت پہ اٹل۔ مصرع یہ تھا کہ جو کھینچی تلوار حیدر کرار میں۔ اب بھائی مولا علی کی فضیلت میں کہنا تھا، اب مولا علی کی فضیلت جب بیان کرے گے آپ تو وہاں کہاں گوبر گو کی بات آئیں گی؟ تو سب دیکھ رہے تھے بھائی اب چرکین صاحب کیا بولتے، ذرا دیکھو ان کا نمبر آیا، تو یہ اپنی فطرت سے وہاں بھی باز نہیں آئے، اور انہوں نے کہا جو کھینچی تلوار حیدر کرار نے، جو کھینچی تلوار حیدر کرار نے، پھر پھرا کر حق دیا لشکر کفار نے۔ وہاں بھی انہوں نے پاخانہ لایا۔ ویسی طاہر گہوی کا حال ہے۔ میں مذاق میں نہیں بول رہا ہوں، یہ ہنسی میں نہیں بول رہا ہوں، اس سے یا سنجیدگی آپ چاہیں تو اس پہ تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ اس مردود کی آپ اگر تقریریں دیکھو گے، شاید ہی کوئی ایسی ایک تقریر بچے جس میں پاخانے کی مثال نہ دیتا ہو۔ ناگپور آیا تھا بہت سال پہلے، وہ بہار کا ایک علاقہ کٹیہار ہوا، مناظرہ ہوا مفتی مطیع الرحمان صاحب سے ہمارے اہل سنت کے عالی میں، اور یہاں کے جشن منا رہے کہ ہم فتح یاب ہو گئے، جیت گئے، حالانکہ ہار کر آیا تھا۔ تو یہاں پر آنے کے بعد اس نے ایک تقریر کیا، اس کا بھی جوابی جلسہ ہوا تھا، مفتی مجیب اشرف صاحب کا خطاب تھا، تو 15-20 منٹ پہلے مجھے بھی تھوڑا سا بولنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے ایک بکواس کی تھی، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کا جواب آپ ہی دینا، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے ذوق کے مزاج ہمارے مزاج سے بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بات ایسی تھی کہ وہ مفتی صاحب جواب دے وہ اس لائق نہیں تھا، وہ مجھ جیسا ہی آدمی اس کا جواب دے سکتا تھا۔ اس خبیث نے وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ دیکھو صاحب، یہ جو قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں نا یہ بریلوی، یہ فاتحہ دیتے ہیں، حلوہ دیتے ہیں، کھانے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ فلاں مردے کو یہ کھانا پہنچا دے، اللہ یہ فلاں مردے کو، نام لے لے کے کھانے رکھتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، تو ان کا عقیدہ ہے کہ کھانا پہنچتا ہے۔ تو میں ان بریلیوں سے پوچھتا ہوں بھائیو، جب کھانا پہنچتا ہے تم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دادا کو کھانا پہنچا دے، ہمارے نانا کو یہ پہنچا دے، تو جب کھانا پہنچتا ہے تمہارا مردہ کھاتا بھی ہے، کھاتا ہے تو ہکتا بھی ہے، تو ہکتا ہے تو قبر میں پاخانہ ہی پاخانہ ہو جاتا ہے، تو وہ تعفن و بدبو قبر کے باہر نہ آ جائے اس لیے وہ قبروں پہ چادریں ڈالتے ہیں، عطر چھڑکتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں کہ بدبو باہر نہ آئے، جو اس نے کھا کے حق دیا قبر، مذاق اڑا رہا ہے، اس کا مجمع ہنس رہا ہے۔ تو اس کا بہرحال میں نے جواب یہ دیا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے طاہر گیابی صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، جھوٹ بولتے ہو یار تم، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں قطعاً معاذ اللہ کہ کھانا مردہ کو کھاتا ہے، کھانا ہمارے عقیدے کے مطابق مردے کو نہیں پہنچتا بلکہ ثواب پہنچتا ہے، جو کھانا آپ کھلاتے ہیں اپنے دوست احباب کو، مسکین کو، اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ مردے کو پہنچتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ آپ نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں تو چلیے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں۔
آپ کے کہنے کے مطابق ہم کھانا دیتے ہیں تو پہنچتا ہے، آپ کے کہنے کے مطابق ہمارا مردہ کھاتا ہے، آپ کے کہنے کے مطابق ہمارا مردہ ہکتا بھی ہے اور وہاں بدبو ہو جاتی ہے. جی نہیں، آپ نے آدھی بات صحیح کہی، آدھی بات جھوٹ کہی. یہاں تک تو صحیح ہے کہ ہمارا مردہ کھاتا بھی ہے، ہکتا بھی ہے، لیکن قبر میں نہیں ہکتا. ہوتا یہ ہے کہ سال بھر تو ہم کچھ نہ کچھ بھیجتے ہی رہتے، شب برات میں بھیجتے، شب قدر میں بھیجتے، شب معراج میں بھیجتے، بڑے بڈھوں کی عید میں بھیجتے، رمضان میں بھیجتے، ہر عید تہوار میں، ہر فاتحہ میں، ہر نذر و نیاز میں نام لے کر اپنے مردوں کو بھیجتے ہیں. تمہارے یہاں فاتحہ بدعت ہے، حرام ہے، تم تو کچھ بھیجتے نہیں ہو. تو پڑوس میں تمہارا وہابی مردہ بھوک کے مارے منہ پھاڑے پڑا رہتا ہے، ہمارا مردہ اسی کے منہ میں حق دیتا ہے. اس لیے ہم اپنے مردے کو پھول پیش کرتے ہیں کہ زمین پر تھا تو ابھی تپا رہا تھا، وہابڑے کو اندر بھی تپا رہے ہو. یہ تحفہ قبول. اس لیے ہم چادریں دیتے ہیں تحفے میں، پھول پیش، جیسے کو تیسے. لیکن یہاں خبیث مذاق کیا اڑا رہا ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے کوئی تو ڈاکٹر کہتا ہے خون اور پیشاب کی ٹیسٹ کرانے کے لیے پیشاب اور پاخانہ لاؤ. تو آدمی وہی نہیں کرتا بلکہ کیا ہے، گھر سے کرتا ہے، پولیتھین میں لے کے جاتا ہے. پولیتھین بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو بیوقوف آدمی سمجھتا ہے اس میں حلوہ جا رہا ہے، اور ایسا بیوقوف آدمی وہابی ہو سکتا ہے. سنیوں کو تو ملتا رہتا ہے، وہ اتنے نادیدہ نہیں ہوتے. وہابڑوں کو ملتا نہیں ہے، ٹکتے رہتے، حلوہ تو نہیں جا رہا ہے. ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں. پولیتھینوں میں نہیں، حلوہ ڈنکی کی چوٹ پہ ڈبوں ٹفنوں میں برتنوں میں لے کے جاتے ہیں. چھپ کے تو تم ہی لے جاتے ہوں گے پولیتھین میں. تب کوئی گو بھی لے جا رہے تو تم دیکھتے بیٹھے، وہابڑے حلوہ تو نہیں جا رہا، تم ہی لوگ ہیں. کہتا پولیتھین میں سمجھتا ہے بیوقوف کہ حلوہ جا رہا ہے، لیکن اس میں ہوتا ہے پاخانہ. جب پولیتھین کھلتی ہے لیبارٹری میں تو پتا چلتا ہے کہ لیب میں کھلتی ہے تو بھیا تب پتا چلتا ہے کہ بدبو ہے، غلاظت ہے. دیکھنے میں تو پولیتھین بڑی اچھی لگ رہی تھی، کھلی تو غلاظت پتا چلی، بدبو پتا چلی. اس طرح کچھ چیزیں دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، مگر جب کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ بدبو ہے. یہ جو مائک لگا کر میلاد میں، مسجد میں درود و سلام چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں، دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مگر یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ غلاظت ہے. اس گو کی تشبیہ ہاں دی اسے جو اپنے نبی پر سلام اور درود پڑھنے کے کو پاخانے اور پیشاب سے تشبیہ دے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ درود و سلام تو وہ عبادت ہے، کتابوں کی کتابیں لکھ دی علماء نے. میں صرف ایک حدیث سنانے پر اکتفا کر رہا ہوں، موضوع کیونکہ اب درود و سلام کے فضائل نہیں. ایک حدیث سے اندازہ لگا لو کہ نبی پر درود و سلام پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. آقا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا جس کے 70,000 پر ہے، جبکہ عام فرشتے کے پر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اپنے 2 پروں کو، صرف 2 پر ہوتے ہیں ہر فرشتے کو، 2 پر اگر وہ پھیلائیں تو مشرق اور مغرب کو چھپا دیں. مگر ایک خصوصی اللہ نے ایسا فرشتہ پیدا کیا جس کے 70,000 پر ہے، 70,000 چہرے ہیں، 70,000 چہروں میں 70,000 منہ ہیں، 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں. ہر زبان سے مختلف زبان میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے. حضور کہتے ہیں جب میرا ایک امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ دریائے نور میں غوطہ لگا. وہ فرشتہ دریائے نور میں غوطہ لگاتا ہے، باہر آتا ہے، اپنے پروں کو جھٹکتا ہے، اس کے پروں سے اتنے قطرے ٹپکتے جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اور جس قدر فرشتے پیدا ہوتے قیامت تک وہ اللہ کی تعریف، توصیف، تحلیل، تسبیح بیان کرتے ہیں. اور جس قدر وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ان تمام تسبیحات کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھتا ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا. یہ ہے درود و سلام کی فضیلت. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کو اس سے یہ مولوی رشید احمد گنگوئی، میں نے صرف اصل میں کفر کی 2 کتابیں دکھائی. ایک برہان القاطعہ جس پہ فتویٰ لگا، 3 کتابوں کا ذکر ہوا، ایک حفظ الایمان، ایک تہذیب الناس. یہ رہ گئے، ان کا صرف زبانی بتا دیتا ہوں، تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اتنی بدترین عبارت کے لیے تبصرے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ فتاوی رشیدیہ، مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندی، ان کو اپنا حکیم الامت کہتے ہیں. یہ کون ہے ذرا ان کا بھی رشتہ ناتا سن لیجئے. تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں مولوی الیاس کاندھیلوی صاحب، ان کے پیر صاحب ہیں، یہ انہی سے مرید ہوئے تھے. یہ سب برادری کے لوگ ہیں، مگر ایسی منوط برادری کے وقت آنے پہ اپنے باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں. ان پر کس بات پہ فتویٰ لگا؟ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے.
اور جھوٹ کیوں نہ بولے کہ وہ خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ جھوٹ نہ بولے تو پھر قادر کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اس پہ کیا تبصرہ کرے یار، ہمارا پروردگار عالم جھوٹ سے پھر بات ختم ہو گئی۔ مگر یہ کتنے بڑے علامہ تھے، ذرا ان کے حالات پہ کتاب لکھی گئی، نام ہے تذکرۃ الرشید، اسکرین پہ آپ کے موجود ہے۔ تذکرۃ الرشید اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 46 ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ان کے پیر صاحب کون تھے، مولانا اشرف علی تھانوی اور سارے دیوبندیوں کے حاجی امداد اللہ۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا جا رہا ہے، واقعہ کیا سنیے۔ اعلیٰ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کون ہے بھائی؟ آپ کیا بریلی کے اعلیٰ حضرت سمجھ رہے ہیں کیا؟ معاف کرنا، یہ بریلی والے اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ آپ کو تو بولتے ہیں خبیث کی اولاد کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گئے، حضور حضرت، موسیٰ حضرت، عیسیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کہاں سے؟ لیکن دیوبند میں بھی بہت سارے اعلیٰ حضرت چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حاجی امداد اللہ صاحب کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت سے مراد کون ہے؟ حاجی امداد اللہ، جو پیر ہے مولانا رشید احمد گنگوئی کے، جو پیر ہے مولوی اشرف علی تھانوی کے، جو پیر ہے مولوی قاسم نانوتوی کے، جو پیر ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے، اور یہ 4 لوگوں کے پیر صاحب ہیں، اور ان 4 لوگوں کا تعلق مولوی الیاس کاندیلوی بانی تبلیغی جماعت سے کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی کی نانی اور مولوی الیاس کاندیلوی کی نانی، دونوں کی نانی ایک ہی ہے، یہ آپس میں رشتہ دار ہے۔ پھر مولوی رشید احمد گنگوئی پیر صاحب ہے، خلیل احمد امبیٹوی جو ہے یہ ان کے استاد ہے، یہ سارے رشتے ناتے وہی ہیں۔ اور قاسم نانوتوی کون ہے؟ میں نے بتایا کہ ان کے سگے پوتے مولوی زکریا جو تبلیغی جماعت میں رہے، جنہوں نے فضائل اعمال نام کی کتاب لکھی، جس کو بغل میں لے کے تبلیغی جماعت والے دھوتے ہیں۔ یہ سب رشتے ہیں۔ تو سب کے پیروں کو پیر کون ہو گئے؟ دیو جماعت کے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی جو بھاوج تھی، بھابی تھی، اس کا حسن اعتقاد تھا، یعنی اس کا عقیدہ بڑا اچھا تھا، مخلصانہ برتاؤ تھا، اخلاق کی بھی بڑی اچھی تھی، مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی۔ حاجی امداد اللہ کیا جب مولوی آ جاتے ہیں مہمان بن کر، یہ گنگوئی صاحب، نانوتوی صاحب، تھانوی صاحب، تو وہ کھانا خود پکاتی تھی، نوکروں سے نہیں پکواتی تھی، اور کسی مہمان کے ناوقت آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا، حاجی امداد اللہ صاحب نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی بھاوج سے فرمایا کہ اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ یہاں بنا دیا رسول کو باورچی، وہاں بنایا تھا شاگرد۔ ان کے دلوں میں نبی کی ذرہ برابر عظمت نہیں ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، بمبئی میں جب میں نے فرسٹ ٹائم، آج سے 8-9 سال ہو رہے تقریباً، جب پہلی مرتبہ بمبئی کے ایک جلسے میں یہ عبارت میں نے پڑھی، اس پہ تبصرہ کیا۔ اس کا نام تھا تبلیغی جماعت کا پیغام قوم مسلم کے نام۔ یہ تقریر نیٹ پر ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہ بہت عام ہوئی، پاکستان تک لوگوں نے سنا۔ پاکستان میں دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا اس وقت مولوی ہے، اس کا نام ہے الیاس گھمن۔ کیا نام ہے؟ الیاس گھمن۔ یہ نام ہے، میں کوئی چڑ نہیں بتا رہا ہوں، اس کا نام یہ گھمن۔ اس نے میرا رد کیا، رد کر کے کہتا ہے کہ دیکھو صاحب، فاروق رضوی صاحب یہ بہت ہی بےہودہ الزام لگا رہا ہے، اور دیوبند پہ نبی کی توہین کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ بریلیوں کو عقل ہوتی نہیں ہے، بریلی لوگ عبارتوں کو سمجھتے نہیں، توڑ مموڑ کے پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی توہین نہیں ہے نبی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہے، کوئی بڑا اگر چھوٹے کا کوئی کام کرتے تو یہ اس کی محبت ہے، شفقت ہے۔ گھر میں بیوی نہیں ہوتی، بعض اوقات باپ اپنے بیٹے بچوں کے لیے کھانا پکا لیتا ہے تو کیا باورچی بن جاتا ہے؟ بچے پیشاب پاخانہ کر لیتے ہیں تو وہ پیشاب پاخانہ دھو دیتا ہے تو کیا وہ بھنگی بن جاتا ہے؟ کوئی بھی جب دیکھتا ہے کہ بڑا اپنے بچوں کا کام کر رہا ہے تو کہتا ہے بھائی اس کو محبت ہے اپنے بچوں سے۔ تو اسی طرح رسول اللہ کو محبت ہے دیوبند کے علماء سے، اس لیے سرکار نے محبت میں، شفقت میں کھانا پکا دیا۔ اس میں توہین کہاں سے ہو گئی؟ یہ لایا انہوں نے دودھ کی کوڑی۔ پھر میں نے اس کا جواب دیا تو اب تک تو جواب نہیں آیا، پتہ نہیں اب آئیں گا بھی کہ نہیں، قیامت تک نہیں آئیں گا۔ میں نے 2 جواب دیا۔ میں نے کہا پہلے یہ بتائیے اگر اس میں توہین نہیں ہے تو ذرا میں پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، سوال
ذرا بتائیں آپ اپنے دل سے اور اپنے ایمان سے، اگر آج حضرت عمر ظاہری حیات میں ہوتے، بنفس نفی حضرت عمر موجود ہوتے اور ان کے سامنے کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ میرے گھر آئے اور کھانا پکائے، تو حضرت عمر اس کی پیشانی چومتے کہ کوڑے لگاتے؟ کیا کرتے ذرا بتاؤ؟ سر کاٹ دیتے، کہتے خبیث کے بچے، نبی کے پائے مبارک میں کوئی کاٹا چپ جائے یہ گوارا نہ کیا تو نے ہمارے نبی کو باورچی بنا دیا۔ ایک جواب اس نے بھی دیا کہ یہ بات بھی خواب کی ہے، حقیقت کی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے خواب میں دیکھا تھا، تو خواب کی بات پہ تھوڑی حکم لگتا ہے۔ یہ اس سے بڑی دور کی کوڑی لایا۔ تو میں نے کہا جناب اب دوسرا جواب سنیے، خواب کیا تم ہی لوگوں کو دکھتے ہیں؟ خواب تو مجھے بھی دکھتا ہے، انسان تو میں بھی ہوں، تو مجھے بھی کل خواب دکھا۔ اب اس کو گستاخی پہ محمول مت کیجیے گا، اصول آپ کا ہے کہ بڑا چھوٹوں کا کام کر دے تو شفقت ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ تو دیوبند کے مولویوں کو بھی مجھ پہ بڑی شفقت آ گئی۔ کل راتی کی بات ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میرا نوکر میرا پاخانہ دھو رہا تھا، تبھی مولوی اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی آ گئے، ہاتھ میں بالٹی تھی، برشتہ اور وہ صرف وغیرہ تھا۔ انہوں نے میرے نوکر کو ڈانٹا اور کہا کہ فاروق رضوی اس وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، تیری کیا مجال، ان کا پاخانہ تو صاف کریں گا، ان کا پاخانہ ہم مل کر صاف کریں گے۔ کوئی توہین نہیں ہے بھائی، شفقت ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے لیکن خبیثوں کے دل میں مموڑے ہو جاتی ہے۔ ان کے مولویوں کے بارے میں بول دو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، لیکن رسول کے بارے میں سب گوارا کر لیتے ہیں۔ اب ایک تصویر کا پہلو، دو پہلو میں نے دکھائے، اس طرح کی بے شمار کتابوں کی عبارتیں اور ویڈیو دکھائے جا سکتے، وقت کی تنگ دامنی۔ بس ایک آخری مرحلے پہ میں آ رہا ہوں۔ ایک طرف اردو سیکھنے آئے نبی، ایک طرف کھانا پکانے آئے، مگر اسی جماعت کا پھر ایک دوسرا عقیدہ، گھنونا عقیدہ کیا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ اب یہ تضاد بیان نہیں کیا، اب دوسرا ایک تضاد یہاں پر یہ دیکھیے۔ یہ تکلیف ہوتی ہے بھائی، کیا ہوا؟ سنیے، یہ مولوی صاحب اس وقت جیل میں فی الحال پردہ کر گئے، پردہ کر گئے۔ مذاق دیکھو کیسے اڑا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پردہ کر گئے۔ یہ گوارا نہیں ہے، ذرا سنیے۔ پردہ کر گئے، پردہ کر گئے۔ اتنا ذلیل کسی نے کیا ہوگا؟ ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، حضور اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ ارے بات تو تم میری ہی کر رہے ہو۔ اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس دنیا سے پردہ کر گئے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے پردہ، جو کام عورتوں کا تھا تم رسول سے کروا رہے ہو۔ اسلام نے فرض کیا عورتوں پر پردہ، پردہ عورتیں کرے، تم نے کہا رسول پردہ کر گئے، وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ قرآن کہتا ہوا ماں محمد، یہ میں دوسری ویڈیو دکھانا چاہتا تھا، ایک میں درود شریف پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ نبی، اس میں جو اس نے مذاق اڑایا۔ ہاں یہ سوچ، تم اس کو پکار، ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں، مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں، وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے
تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کہاں ملیں گے، میں جاؤں گا۔ میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو، جب چاہو 2 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو۔ ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے، میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں۔ ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے، میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں۔ ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے، کس جگہ ہے، تم جاؤ یا نہ جاؤ، کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگتے ہو چندہ کر کے، پورے ہندوستان میں بھیک مانگتے ہو چندہ کر کے، ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے۔ یہ پردہ کر کے وٹ کا مذاق اڑا رہا ہے، ہم احتراماً کہتے ہیں اصل میں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ موت نہیں آئی، انبیاء کو بھی موت آئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر فقط اتنی کہ بس ایک آن کے لیے آنی ہے، اور اس کے بعد ان کی پھر وہی حیات جاویدانی ہے۔ یعنی ایک آن وعدہ الہی کے لیے نبیوں کو موت آتی ہے، اللہ دوبارہ ان کو زندگی دیتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم اپنے عقیدے کو بعد میں وضاحت کریں گے، پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ یہاں وہابیوں کا تضاد دیکھ لو۔ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے تقویۃ الایمان، جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس میں اس نے لکھا معاذ اللہ کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور یہ دیوبندی بھی چھاپتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جب تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، مٹی میں مل گئے، دوسری طرف تم کہتے ہو اردو پڑھنے آئے، دوسری طرف تم کہتے ہو کھانا پکانے آئے، تو جو مر گئے تو وہ کھانا پکانے کیسے آئے، اردو پڑھنے کیسے آئے؟ تو اب اگر آئے تو پھر حیات ہے، تو اگر اس کو مانو تو پھر انتقال والا جو تمہارا عقیدہ ہے مردہ والا وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس کو صحیح مانو تو یہ پھر جھوٹ ہوتا ہے۔ تو پوزیشن یہ ہے کہ سانپ کے منہ میں چھچندر، اگلتے بنے گا نکلتے بنے، جھوٹے ہیں نا بھائی۔ جب مر گئے آ نہیں سکتے، اس دنیا سے تعلق نہیں ہے، پردہ کر گئے، کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی دنیا میں دیکھتے نہیں، دیکھا نہیں جا سکتا، ختم ہو گئے، تو پھر اردو سیکھنے کیسے آئے؟ اور اگر اردو سیکھنے آئے تو پھر مٹی میں نہیں ملے۔ تو اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے، ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ان کا بیسک اصول یہ ہے کہ جیسا نبی کی جہاں بھی توہین کی گنجائش ہو ہر طریقے سے بس توہین کرو، رسول کو ایک عام انسان سے زیادہ کوئی ثابت کرنے کی ان کے یہاں کوئی چال چلن ہی نہیں، ایک عام انسان بتاؤ بس۔ لیکن بہرحال میں جرجس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو۔ اسے 2 باتیں کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے نکال دیا، کہتا ہے کہ میرا گھر اس لائق نہیں کہ میں نبی کو بلاؤں، یہ بات تو صحیح ہے۔ وہابیوں کا گھر اس لائق نہیں ہے کہ آقا آئے، آقا تو عاشقوں کے گھر پر آتے ہیں، بدعقیدوں کے گھر پر نہیں آتے، اس لیے عاشقان اور مصطفیٰ یہ بار بار التجا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ یہ بات تو اس کی زبان سے صحیح نکل گئی۔ دوسری بات کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ، ایڈریس دو کہ اللہ رسول اللہ کا ہے۔ یعنی اتنے بڑے بدبخت ہے کہ ان کو حضور کی آرام گاہ قیام گاہ بھی نہیں معلوم۔ بھائی حضور کہاں ہے؟ مدینہ۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور حاضر و ناظر ہے۔ کیا مطلب؟ حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والے۔ سرکار جہاں بھی موجود ہیں وہاں سے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ مرکز مدینہ ہے، مسکن مدینہ ہے، آپ کا دولت قدہ مدینہ ہے، آپ کی قبر مبارک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، آپ کا جو ہے اصل مقام مرکز ہے، آپ کا جو اصل مرکز ہے وہ آپ کی قبر مبارک ہے۔ آپ اپنی قبر مبارک سے تمام عالم کو، تمام جہان کو دیکھتے ہیں، سب جگہ ناظر ہیں، اور اللہ نے یہ قوت دی کہ جہاں چاہے جب چاہے تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا محتاط عقیدہ۔ یہ کہتا ہے ایڈریس دو مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں جاؤں گا، مجھے جگہ کا نام بتاؤ، تم جاؤ یا نہ جاؤ میں جاؤں گا، چندہ کر کے بھیک مانگ کے جاؤں گا۔ یعنی خبیث جائیں گا بھی تو بھیک مانگ کے، چندہ مانگ کے جائیں گا گھر کی۔ اور ہمارا جذبہ کیا ہے کہ اگر آقا کہیں ہو اور وہاں میں جانا ہو تو ہم گھر بار لٹا کے آقا کے پاس جائیں گے۔ یہ سوچ ہے ان خبیثوں کی، یہ بھیک مانگ کے جائے گا۔ ایڈریس بتاؤ، یعنی حضور تو دکھ نہیں رہے، دکھ رہے تو ایڈریس دکھاؤ۔ تو کیا نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے؟ نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ شب قدر کے دن فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکہ،
اللہ فرماتا ہے اس رات فرشتے اترتے ہیں. آپ کو کبھی کوئی فرشتہ دکھا؟ ہاں؟ اب کل یہ خبیث قرآن کی آیت کا انکار کر دے گا, کہاں ہے فرشتے, مجھے دکھاؤ دکھاؤ, بتاؤ ایڈریس بتاؤ. ارے خبیث کی اولاد, تیرے ایسے بدبخت تھوڑی دیکھیں گے وہ اولیاء کو نظر آتے ہیں, اس کے لیے ولایت چاہیے. دکھتے ہیں کہ بھائی ملک الموت, اس کا گلا دبانا شروع کر دو, ٹھیک ہے میں مر رہا ہوں, کہیں بھائی ملک الموت تو مجھے دکھ ہی نہیں رہے, تو جج صاحب آپ کیسے مرو گے؟ تو کل ملا کے ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہ ہو. خدا نظر نہیں آتا مگر آپ ایمان ہے کہ خدا ہے. قبر کا عذاب نظر نہیں آتا, قبر کا عذاب ہے. قبر میں راحت ہے, نظر نہیں آتی, قبر میں راحت بھی ہے. جنت دکھتی نہیں ہے, جنت ہے, فرشتے ہیں. اور حال تو یہ ہے کہ صرف شب قدر کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہر کسی کے کاندھوں پر 2 فرشتے ہیں جو حساب و کتاب لکھتے ہیں, جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. اب جاؤ ایک چاقو لے کے اس کا کاندھا چھیلنا شروع کر دو, اور یہ چیخے کیوں کاندھا چھیل رہے ہو؟ بھائی دیکھ رہا ہوں کرامن کاتبین تو دکھ نہیں رہے مجھے. حدیث میں تو ہے کہ بھائی کاندھوں پر ہے تو نظر نہیں آتی, لیکن عقیدہ ہے کہ موجود ہے. تو اسی طرح سرکار موجود ہے, نظر آتے نہیں ہیں. نظر اسے آتے ہیں کہ آنکھ والی تیری جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. اور میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. آ میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں. حضور نظر نہیں آتے مگر ہر سنیوں کے دل میں موجود ہے. لیکن ابتدا میں انہوں نے جو چھچورا پنا کیا, یہ مولوی دلیل سے بات نہیں کرتے, حدیث سے بات نہیں کریں گے, قرآن سے بات نہیں کریں گے, پردہ کریں گے. مت بولو مر گئے نا, مطلب تو یہ مر گئے. نہیں ہماری نگاہوں سے جو سنی بولتے ہوئے پردہ کر کے, ہاں تو مر گئے نا. مطلب ان کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور مر گئے, اس کو قبول کرو. تم کیسا ہی لقب وہ استعمال کر لو, کیسا ہی الفاظ میں کہہ دو, پردہ کر گئے, نظروں سے اجل ہو گئے, ہمیں نظر نہیں آ رہے, ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. حقیقت تو یہی ہے کہ حضور مر گئے. مطلب ان کو حقیقت کا بڑا شوق ہے. تو میں قرآن سے اس کی ایک حقیقت بتاتا ہوں. پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت 4, اللہ فرماتے ہیں انسان کی حقیقت ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ فرماتا ہے آج انسان ہم نے تجھے گندے نطفے سے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ ایک گندی بوند سے, نطفہ جس کو کہتے ہیں. اسی لیے تو انسان جھگڑالو ہے. اللہ فرماتا ہے اس میں جھگڑے کی صفت کیوں ہے, لڑنے کی صفت کیوں ہے؟ وہ گندگی کی وجہ سے, گندے پانی سے پیدا کیا. ہر انسان کی اصلیت کیا ہے؟ بولو یار, جھچک کیوں رہے؟ قرآن نے کہا ہے بھائی خلق الانسان, ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ من نطفۃ, ایک گندے پانی سے, ایک گندے قطرے سے, نطفے سے پیدا کیا. تو جرجس بھی گندا نطفہ, جرجس کی بھی حقیقت گندا نطفہ. تو اب یہ کل اسٹیج پر آئے, تو اسٹیج پہ آئے تو اس کے الاؤنسر نے, اس کے مولیوں نے کہنا چاہیے حضرات نعرہ لگائیں, تشریف لا رہے ہیں گندا نطفہ, گندا پانی. اور کوئی کہے بھائی مولانا کو ایسا کیوں کہہ رہے, تو پھر جواب میں کہو بھائی ان کو اب علامہ کہو, مولانا کہو, حضرت کہو, حفظ اللہ کہو, دامت برکاتہم العالیہ کہو, مدد اللہ والی کہو, کچھ بھی کہو, کچھ بھی لقب لگاؤ, ہے تو گندا ہی نطفہ. لیکن یہ اپنے مولیوں کے لیے یہ حقیقت گوارا نہیں کریں گے, لیکن رسول کے لیے حقیقت ہے تو قبول کرو. لیکن آئیے میں ایک آپ کو حدیث دکھاتا ہوں, اور اسی حدیث پر پھر ہم اختتام کریں گے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنن ابن ماجہ یہ حدیث کی کتاب, یہ بھی سیاہ ستہ میں شامل ہے 6 حدیث کی کتابوں میں, اور یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں, اس پر اجماع ہے, اتفاق ہے. میں سینکڑوں کتابوں سے حوالے دے سکتا ہوں, صرف ابھی ابن ماجہ دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ بڑے بہترین ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ہے. حدیث نمبر 1637, عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو درداء سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ. حضور نے کہا لوگوں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو.
जुमे में मुझ पर खूब दुरूद पढ़ो। क्यों? फ़इन्नहु मशहूदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, बहुत तादाद में आते हैं। और रोजाना कितने आते हैं? 70,000 सुबह आते हैं। इमाम दारवी सुनन दारवी में हदीस नकल करते हैं कि सुबह 70,000 आते हैं और शाम में 70,000 रोजाना आते हैं। और जो एक फरिश्ता एक बार हाजिर होता है, कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। इतने फरिश्तों की तादाद। मगर आका कहते हैं जुमे के दिन ये तादाद दुगनी हो जाती है, फरिश्ते ज्यादा आते हैं मेरे पास बनिस्बत दूसरे दिनों के, इसलिए जुमे के दिन मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। फिर आगे सरकार फरमाते फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा, और जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है और मैं दुरूद को सुनता हूं यहां तक कि पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए। जितनी देर जब तक तुम दुरूद पढ़ते रहते हो वो दुरूद मुझ तक पहुंचता रहता है। इस हदीस की शरह में इमाम काजी अयाज क्या लिखते हैं हदीस पाक, एक दूसरी हदीस लाते हैं, वो सुन लीजिए। ये इब्ने माजा की शरह की उन्होंने। अशिफा इमाम काजी अयाज की बहुत मोतबर किताब है, बारगाह रसूल में मकबूल है। इमाम काजी अयाज कहते हैं कि जब हुजूर पर बंदा दुरूद पढ़ता है, कोई हुजूर का उम्मती, तो फरिश्ते दुरूद रसूल को पहुंचाते हैं। तो कैसे पहुंचाते हैं? ऐसा नहीं कहते या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, नाम लेते हैं, बाप का नाम लेते हैं, उसके खानदान और कबीले का नाम लेते हैं, जिस जगह बैठ कर पढ़ रहा है उस जगह का नाम लेते हैं। इस मजलिस में मैंने दुरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मैंने दुरूद पढ़ा, फरिश्ता अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, मोहम्मद फारूक खान इब्ने अब्दुल गफ्फार खान ने, जो एक पठान फैमिली से है, खान फैमिली से है, फुला के उस कबीले यूसुफ जई कबीले से ताल्लुक रखता है, नागपुर हिंदुस्तान का रहने वाला, ताजाबाद की सरजमीन पर इस जलसे में बैठकर सरकार आप पर दुरूद के तोहफे निसार कर रहा है। इमाम काजी अयाज आगे लिखते हैं, सरकार फरमाते हैं कि जब फरिश्ते उसका नाम लेते हैं, उसके बाप का नाम लेते हैं, उसके कबीले का नाम लेते हैं, उस जगह का नाम बताते हैं जहां का वो रहने वाला है, तो मैं अपने उस उम्मती को देखता भी हूं और पहचानता भी हूं, और अपने उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। ये यहां पर वो हदीस की शरह लिखते हैं इमाम काजी अयाज। लेकिन इब्ने माजा के अल्फाज क्या है? जब तक दुरूद पढ़ने वाला फ़इन्ना अहदन, तुम में से जो कोई लन युसल्लिया दुरूद पढ़ता रहता, अला इला उरिदत, वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता, अला सलातु हत्ता यफरगा मिनहा, यहां तक कि सलाम दुरूद पढ़ने वाला उससे फारिग हो जाए। जब वो खामोश हो जाता है दुरूद मुझ तक आना बंद हो जाता है। काला कुल्तु बादल मौत, हज़रत अबू दरदा कहते हैं हमने सवाल किया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? अभी तो आप हयात है तो सुनते हैं, फरिश्ते लाते हैं, जिंदा है तो ला रहे हैं ना। क्या सरकार विशाल के बाद भी फरिश्ते दुरूद पहुंचाएंगे? क्या विशाल के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं दुरूद सुनूंगा, इसलिए कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और कब्र में उसको रिस्क दिया जाता है। फ़नबियुल्लाहि हय्युन, बस अल्लाह का नबी जिंदा होता है, हय्युन जिंदा होता है, युरज़क़ रिस्क दिया जाता है। रिस्क मुर्दे खाते हैं कि जिंदा खाते हैं? लेकिन ये लोगों का एक तरफ अकीदा ये है कि नबी तो मर गए, चाहे आप पर्दा कहे बोलो कुछ भी बोलो, हकीकत तो है कि मर गए। मगर जब दूसरी तरफ अपने मौलियों का मकाम और मर्तबा बताना चाहते हैं तो फिर उर्दू सीखने आ गए, फिर खाना पकाने आ गए। बल्कि माज़अल्लाह ऐसी ऐसी बातें लिखी गई। ये किताब है सवाने कासिम, इसमें लिखा है कि मौलवी कासिम नानतवी जब देवबंद का मदरसा बना रहे थे, पाखाना कहाँ बनाना वो समझ में नहीं आ रहा था, बड़े परेशान थे, पाखाना कहाँ बनाओ। माज़अल्लाह रात में रसूलुल्लाह इनके ख्वाब में तशरीफ लाए, कासिम नानतवी को उठाया, कहा उठो मैं बताता हूँ पाखाना कहाँ बनाना है। सरकार के हाथ में छड़ी थी, फिर उन्होंने पाखाने के निशान लगाए, या पाखाना बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ। कासिम नानतवी कहते हैं फिर मेरी नींद खुल गई, मैंने सोचा अरे ये तो ख्वाब है, लेकिन जब उठकर गया देखा उस जगह पे तो वहाँ वैसे ही निशान लगे हुए थे जो हुजूर ने ख्वाब में लगाए थे।
حضور کو کیا کام سے لگا رہے ہیں؟ پاخانہ بنوانے لگا رہے ہیں. ایسے ایسے توہینیں کی ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے الافادۃ الیومیہ، کہتے ہیں میرے استاد مولانا یعقوب نے یہ خواب دیکھا کہ رسول اللہ برہنہ حالت میں ایک چوراہے پر ان کی لاش رکھی ہوئی ہے، برہنہ حالت میں، کوئی کپڑے نہیں ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اور پیروں سے ٹھوکر مار کے جا رہا ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایسی خواب لکھ کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کون سی اس میں نبی کی عظمت سوائے توحید کے تو کچھ نظر نہیں آتا. یہاں تک لکھا ہے کہ دیوبند کا حساب لینے آتے تھے رسول اللہ بھائی، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ایک طرف اس طرح سے توہین کی، ایک طرف زندہ بتایا تو اپنے مولویوں کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا اور نبی کی توہین کیا، دوسری طرف جب وہاں اپنے مولویوں سے تعلق نہیں رہا تو نبی کو مردہ بتایا. تو اس طرح کے اس قدر عقائد ان کے بدترین ہیں کہ یہ راتیں چھوٹی ہے. کئی مہینے اگر مسلسل ان کی کتابوں سے رد کیا نا تو باتیں پوری نہیں ہو سکتی. ایسی ایسی توہینیں کی ہے معاذ اللہ. یہاں تک کہ ایک مولوی عبد المومن ہے، اس کا ویڈیو ہے میرے پاس، سنبھل کا زندہ تبلیغی جماعت، ابھی مرا، بس ابھی یہ کورونا میں ہی مرا، خبیث کی ہوگا. میں سنبھل میں گیا، مجھے وہ ویڈیو دیا گیا، وہاں پر اجتماع لیتا تھا ان کا، بہت بڑا تبلیغی جماعت کا مولوی تھا، نام تھا عبد المومن. اس میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، اللہ تمہیں دیتا ہے، اور اللہ سے مانگو، اگر اس ہفتے اللہ بھول جائے تو اگلے ہفتے مانگنے آ جاؤ، اگلے ہفتے بھول جاؤ تو اس کے بعد والے ہفتے آ جاؤ، تب بھی اگر بات نہ بنے تو رات میں آ جاؤ کہ اللہ بولتا ہے کہ میں بہت قریب آ جاتا ہوں. یعنی ان کے نزدیک اللہ بھول بھی جاتا ہے معاذ اللہ. اور طارق جمیل ان کا بہت بڑا خبیث ہے، اس وقت پاکستان کا تبلیغی جماعت کا سربراہ ہے. اس کی اگر الفاظ سنو گے تو اللہ کی ایسی توہین کرتا ہے، اللہ آ جا میں تیرے پیر پکڑ لیتا، تیرے ارد میں گھومتا، آ جا. اب یہ پورا آنگن گندا ہو گیا ہے، اللہ تو آ، اب جھاڑو لگا، تیرے جھاڑو پھریں گا تو یہ سب صاف ہوگا. یہ خدا کے بارے میں ان کے الفاظ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو توحید کا علمبردار بولتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اصل میں یاد رکھیے، ان لوگوں سے ہمارے اختلافات نماز کی بنیاد پر نہیں ہے، ان لوگوں سے ہمارے اختلاف حج کی بنیاد پر نہیں ہے، روزے کی بنیاد پر نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم 30 روزے مانتے رمضان کے، یہ 60 مانتے. ایسا نہیں ہے کہ یہ حج ان کا الگ طریقے کا ہے اور ہمارا الگ طریقے کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک 5 وقت نماز پڑھتے اور ان کا 6 وقت ہے. نہیں، سب کچھ سیم ہے. اختلاف کا ہے، اختلاف عقیدے کو لے کر ہے. اور یاد رکھیے، عقیدہ خراب ہو تو وہ شخص ہمارا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی ہی اچھی بات بول لے، چاہے کتنا ہی بڑا وہ مجمع لے کر آ جائے. ایسی جماعت سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ یہ پیغام آپ لے کر جائیں یہاں سے کہ ہر بدعقیدے سے ہم کو اپنا دامن بچانا ہے. اور یہ جو وسوسہ ہے، یہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا کہ بھئی ہم کو جا کے دیکھنا ہے. اللہ نے ہم کو عقل و فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، ہم غلط اور سچ میں فرق کرنا جانتے ہیں. میں کہتا ہوں بھئی جب آپ اہل سنت ہو، الحمدللہ جنتی فرقے میں ہو، جہنمیوں کو دیکھنے جا بھی کیوں رہے ہو؟ امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی صحیح مسلم میں جو حدیث کی صحیح کتابوں میں اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہے، امام محمد ابن سیرین کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں. اور امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو نے، یہ تابعی ہے، امام حضرت انس ابن مالک، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مولا علی، ایسے جلیل و قدر صحابہ کے شاگرد ہیں. اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم مانتے ہیں ہمارے امام کے استاد ہیں. امام مسلم فرماتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے امام ابن سیرین. ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے امام ابن سیرین میں رسول اللہ کی کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، وہ حدیثیں آپ سنیے میری زبان. آپ نے کہا واللہ میں رسول کی ایک حدیث بھی تجھ سے نہیں سنوں گا. اس نے کہا، مسکرایا، اس نے کہا اچھا چلو قرآن ہی سن لو مجھ سے. آپ نے کہا خدا کی قسم میں تجھ سے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سنوں گا. اور آپ نے اپنے کانوں میں انگلی ٹھوس لی. وہ ہنسا اور مسکرا کر چلا گیا. آپ کے شاگردوں نے کہا امام ابن سیرین آپ نے تو ہم کو رسوا کر دیا، آخر وہ اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا تھا، قرآن سنا رہا تھا، آپ نے کیوں انکار کیا؟ فرمایا وہ بد عقیدہ تھا، اور خدا کی قسم ہم بد عقیدوں سے نہ قرآن سننا پسند کرتے ہیں نہ حدیث سننا پسند کرتے ہیں. یہ زبانیں ان کی اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کی زبانوں سے ہم قرآن سنیں اور ان کی زبانوں سے ہم حدیث سنیں. اور اگر وہ کوئی غلط بات حدیث کے نام پر بول دیتا جو میرے علم میں نہ ہوتی اور وہ غلط ہوتی
ممکن ہے کہ شیطان گمراہ کر دیا اور ہم اس غلط کو صحیح مان لیں، تو ہم اس بدعقیدہ سے سنے ہی کیوں؟ یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ امام ابن سیرین جو تابعی ہے، جو صحابہ کے شاگرد ہیں. صحابہ بھی کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہے، حضرت انس ابن مالک کے شاگرد ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے شاگرد ہے. وہ علی کے شاگرد ہونے کے باوجود بدعقیدہ سے قرآن سننا پسند نہیں کرتے، حدیث رسول سننا پسند نہیں کرتے. ہماری کیا بساط اور کیا اوقات ہے؟ ہمارے علم کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے علم کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان بدعقیدوں کے پاس جائیں؟ کیا ہمارے پاس خوش عقیدہ عالم نہیں ہے؟ کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے؟ کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ کہ ہمارے پاس بزرگان دین نہیں ہے؟ خدا کی قسم یہ سب کچھ ہمارے ہی پاس ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس اگر ہوتا تو یہ در در بھٹک بھٹک کر آپ کو گمراہ کرنے نہیں آتے. وہ چیز خود لوگوں کو راغب کرتی، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بدعقیدگی ہے اس کو دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے بولتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. لیکن یہ اجتماع کر سکتے ہیں، یاد رکھو، یہ اجتماع کر سکتے ہیں، یہ جماعتیں لے کر چل سکتے ہیں، کہ صرف ایک کام نہیں کر سکتے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کسی بھی جماعتی کو آپ پکڑ لو، اس سے کہو کہ بھائی آپ اجتماع تو کر سکتے ہو، جماعت تو لے کے چل سکتے ہو، صرف ہمارے مولانا کے پاس چل کے بیٹھ جاؤ اور آپ کا عقیدہ کیا ہے اس پر کچھ گفتگو ہو جائے، نانی مر جاتی ہے. گفتگو کہہ رہے ہیں آپ، جھگڑا کہنے کی نہیں بات کر رہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے چلو کشتی لڑ لیتے ہیں، نہیں، آپ کہہ رہے بھائی گفتگو کرنا ہے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی کے سامنے. وہ تیار نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ جب ہم عالم کے سامنے جائیں گے عقیدے میں ہمارا کیا حال ہوگا، کیسے پرخچے ہو رہیں گے، کیسی ہماری بدعقیدگی عوام پہ ظاہر ہو جائے گی. اور یہ جو ایک پھر شیطانی یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اگر وہ غلط ہے تو پھر بڑھ کیوں رہے ہیں؟ یاد رکھیے قیامت کے قریب ہر باطل بڑھے گا. حضور نے تو کہا نا ایک جماعت جنت میں جائے گی، اب 72 کہاں جائیں گے؟ تو دادا کون ہوں گے؟ جہنم میں جانے والے کہ جنت میں جانے والے؟ 72 ایک طرف، ایک طرف. کربلا میں 72 حق پردے کہ 22,000 حق پردے؟ بولو تو وہاں تعداد کیوں نہیں دیکھ رہے آپ؟ 72 کی حیثیت کیا ہوتی ہے 22,000 کے سامنے؟ تصور کرو ایک طرف 22,000، 2200 نہیں، 22,000 لوگ کھڑے ہیں اور ایک طرف 72 لوگ ہیں، اور 72 میں بھی بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ 22,000 میں کوئی عورتیں بھی نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، سب جواں ہیں، سب لڑاکو ہیں، سب عقل و فہم رکھنے والے ہیں. تب بھی آپ کہہ رہے کہ 22,000 غلط ہے. وہ کیوں صحیح نہیں ہو سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حقانیت کا پیمانہ عقیدہ ہوتا ہے، تعداد نہیں ہوتی. اس لیے اس سے معروف مت ہوئیے بھائی اجتماع ہو رہا ہے ان کا، اتنے لاکھ لوگ آئیں گے. ارے اتنے لاکھ کیا آئیں گے بھائی؟ جہنم میں سب سے زیادہ جہنم میں ہی جائیں گے. تو ہم کو دیکھنا بھی نہیں، ان کی بریانی بھی نہیں کھانا ہے. اتنے بھی تو بھیک منگے نہیں ہیں ہم لوگ کہ یار بریانی ہمارے گھر میں نہیں پکڑی. آج تو بریانی اتنی عام ہو گئی یار. ایک زمانہ تھا کہ لوگ دعوتوں میں ہی بریانی کھاتے تھے، گھر میں ڈنکی بنتی نہیں تھی. آج کل تو ہوٹلیں اتنی ہو گئی کہ یار 50-60 روپے میں تو بھکاری بھی کھا لیتا ہے. کوئی ویلو نہیں ہے آج کی بریانی میں. تو اپنا ایمان، کیا ریٹ چل رہا ہے بریانی کا بھی؟ ہے کہ کوئی بریانی والے یہاں؟ میں اس پہ جملہ بول رہا ہوں. میں نے یہ ایک مرتبہ وہاں بولا تو سب چوک گئے تھے. کیا نام ہے؟ ہبلی میں. اس وقت کا ریٹ، بہت پرانی تقریر ہے، 8 سال پرانی ہے، اس وقت کا ریٹ بھی یاد تھا بھی یاد نہیں. ابھی کیا چل رہا بھائی ریٹ؟ 60 روپیہ پلیٹ. ہاں. اور چائے کا کیا ریٹ ہے بھائی؟ 10 روپے. 70 روپے کا ایمان ہے. آج کے لوگوں کا ایمان کتنے روپے کا ہے؟ 70 روپے کا. اس وقت 30 روپے چل رہی تھی بریانی، 3 روپے، 3.5 روپے، 4 روپے کی چائے آتی تھی. تو میں نے اس وقت کہا تھا 35 روپے کا ایمان ہے. تو سب چوک گئے، بولے 35 روپے کا ایمان؟ آپ نے کیسے کیلکولیشن کر لیا؟ میں نے کہا ایک بریانی کی پلیٹ بھابڑا کھلاتا ہے، ایک چائے پلاتا ہے، لوگ اس کی حامیاں ملاتے ہیں. اپنا ایمان 70 روپے کا مت بنائیے. ایمان اتنا لازوال چیز ہے، اتنی لازوال چیز ہے، خدا کی قسم میں ایک پلے میں ایمان اور ایک پلے میں پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے، ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا. ایمان تو بہت بڑی چیز ہے. مولا علی کیا کہتے ہیں شراب کے بارے میں؟ کہا آپ نے
فرمایا میں شراب کو اتنا ناپسند کرتا ہوں، اتنا ناپسند کہ میرے نبی نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اگر کسی زمین پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہاں کوئی ایک مینارہ بنائے اور مجھ سے کہا جائے اے علی اس مینارے پہ کھڑے ہو کر تمہیں صرف ایک بار اللہ کہنا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کی حکومت ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، خدا کی قسم دنیا کی حکومت ٹھکرا دوں اور اس جگہ میں کبھی اللہ نہ کہوں جہاں شراب کا ایک قطرہ گرا ہو۔ ایک شراب کے قطرے کے عوض علی دنیا کو ہیچ قرار دے رہے ہیں، ایمان تو اس سے بھی بڑھ کر ہے نا۔ پوری دنیا ایک طرف اور ایمان کا سودے کی بات آئے تو ہم ایمان کو اختیار کریں گے۔ دنیا فانی ہے بھائی، اگر آپ کو کوئی دنیا کا بادشاہ بھی بنا دے تو بادشاہ بننے کے بعد کیا عمر بڑھ جائے گی آپ کی؟ عمر تو اتنی جب آخر مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر وہی حساب و کتاب ہے اور وہی پھر اعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، جس مقصد کے تحت آج کی بزم کا انعقاد کیا گیا اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔